ایک عرصے سے یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ نوجوان عملی سیاست میں حصہ لیں، اور متعدد بار نوجوانوں کی طرف سے عملی سیاست میں حصہ لینے کے دعوے بھی ہوئے، لیکن گلگت بلتستان میں عملی طور پر بہت کم نوجوانوں نے عملی سیاست میں حصہ لیا۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد سیاسی جماعتوں کا حصہ تو ہوتی ہے، لیکن ان کے ذمے صرف نعرے لگانا، بینرز لگانا اور پوسٹرز اٹھانا ہوتا ہے۔ عملی سیاست میں ان کا کردار بہت ہی کم ہے۔ آج ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کے نامور قانون دان، نوجوان سیاستدان جناب عباس سفیر صاحب موجود ہوں گے۔ ان سے ہم مختلف موضوعات پہ بات کریں گے۔ عباس سفیر صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اور آپ کے اگر ہم اکیڈمک کیریئر کو دیکھتے ہیں تو آپ تھرو آؤٹ ٹاپر بھی رہے ہیں، اور جو ٹاپرز ہوتے ہیں یا جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے وہ جاب کریں، لیکن آپ نے ایک مشکل مرحلے کا انتخاب کیا ہے، مشکل کام کا انتخاب کیا ہے۔ کیا سوچ کر آپ سیاست میں آئے ہیں؟ کیا عزائم ہیں؟ بہت شکریہ محمد علی انجم صاحب، آپ اس چیز کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی صرف افسوس کرنے میں گزری ہے۔ ہم ہمیشہ یہ افسوس کرتے ہیں، ہم اپنی محرومیوں کا رونا روتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا، یہ قیادت ہوتی تو اچھا ہوتا، پڑھا لکھا ہوتا اچھا ہوتا، کوئی قابل ہوتا، کوئی کام کرنے والا ہوتا۔ اب آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر ہر بندہ وہاں نوکریوں کے پیچھے جائے، اگر ہر بندہ اپنی جابز کے اور اپنی زندگی کے پیچھے جائے تو اس کی اپنی ذات کی حد تک فائدہ ہے۔ جس انسان کا مقصد اپنی ذات سے بالاتر ہو کر، اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے ساتھ مختلف جو طبقہ جات ہیں، جو محروم طبقے ہیں، ان کی بحالی کی کوشش کرنا ہو، تو وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ایک جو ہے نا خاص کسی جاب کے اندر محدود ہو جائے اور اپنی زندگی کو ضائع کر دے۔ ہم سمجھتے ہیں جاب کرنے والے بھی اچھے ہیں، ان کی اپنی زندگی ہے، لیکن جو ہمارا جو ویژن ہے، ہماری جو ترجیحات ہیں، اس میں جاب ہمارے لیے کبھی فیوریبل نہیں رہا۔ حالانکہ جو نا سیکنڈ ایئر کے بعد جب ہم نے PMA 1 to 9 لانگ کورس کا ہم نے ٹیسٹ دیا تو ہم نے اس کو کلیئر کیا، لیکن خواہش تھی وکالت کی تو اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بھی کئی ایک ایسے موقع ملے جس میں جو ہے نا آفرز خود ہوئیں جوڈیشری کی کچھ سیٹوں پر، لیکن کیونکہ ہماری ترجیحات میں اپنی ذات اور اپنی زندگی کی حد تک معاملات کرنا نہیں تھا، تو ہم چاہتے تھے جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، جو محروم طبقہ ہے، تو ہماری ذات سے اس کو کوئی فائدہ پہنچے۔ اور اس محرومی اور محرومیوں کا جو رونا ہم روتے ہیں، اس کے خاتمے کے لیے یہ جو کچھ ایسے مافیاز ہیں جن کو مافیا کہنا درست ہوگا، جنہوں نے ایک خاص کچھ ٹولے کے ساتھ مل کر سیاست کو ہائی جیک کیا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اوپن گراؤنڈ نہیں دینا چاہیے۔ اس سیاست سے تعلق ہے میرا بس اتنا، کوئی کم ظرف میرے شہر کا سردار نہ ہو۔ یہ انتہائی ظلم کی بات ہے کہ آپ کے جو PhD سے ماشاءاللہ گلگت بلتستان مردم خیز خطہ ہے، یہاں پر بڑے نامور حضرات گزرے ہیں، بڑے شاعر، فنکار، ادیب، اسکالرز، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی قیادت کن کے ہاتھوں میں ہے تو ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی قیادت ایسے ہاتھوں میں ہے جن کو ان کی فیلڈز کے حوالے سے کوئی شدھ بودھ ان کو نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ کے حوالے سے ہم جانتے بھی ہیں آپ کا جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، ایک عرصے سے آپ اسٹوڈنٹ لائف سے پولیٹکس کر رہے ہیں، کسی بڑی قومی سیاسی جماعت کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ نہیں ہے، اور عموماً کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی لیڈنگ پارٹی کا ٹکٹ مل جائے یا رولنگ پارٹی کا ٹکٹ مل جائے، لیکن آپ ذرا مخالف سمت پہ چل رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں انجم صاحب، بات یہ ہے کہ ہم نے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھا بھی ہے، کچھ کو تو آزمایا بھی ہے۔ ہم ان کے ساتھ جب سے رہے ہیں، جب تک ہم نے ان کو سنا ہے، جتنا ہم نے ان کو سنا ہے، ان کے منشور میں گلگت بلتستان کے حوالے سے یا ہماری محرومیوں کے حوالے سے کوئی واضح ایجنڈا نہیں ہے۔ تو کوئی بھی جو نا جماعت، ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے بیسک ایشوز سے مخلص نہیں ہے۔ یہاں کی جو بے روزگاری ہے، گریڈ 1 اور 2 میں بے روزگاری اس حد تک عام ہے کہ آپ کے 12 ہزار لوگ یہاں پر جو ہے نا جابس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، حالانکہ گلگت بلتستان کی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، آپ وومن امپاورمنٹ پہ گلگت بلتستان پر ان کا منشور بتا دیں، ہماری بے روزگاری کے خاتمے پر بتا دیں، مائننگ والے سارے معاملات پر جو ہے نا انہوں نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو موقع دینے کے بجائے باہر سے لوگوں کو لا کے انہوں نے لیز دیے ہوئے ہیں۔ اپنے منشور کے بارے میں ذرا بتائیے گا، آپ کا اپنا منشور کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ جو وفاقی پارٹیاں ہیں وہ کچھ بھی نہیں دے رہی، بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ کا اپنا منشور کیا ہے؟ کیا آپ اکیلے اپنے اس منشور کو، اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ اکیلے اس منشور کو پورا کر پائیں گے؟ دیکھیں، بعض چیزوں میں آپ کے جو سیاسی اتحاد ہوتا ہے، آپ کا انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ کے سیاسی نظریات ملتے ہیں، آپ کے جو نظریات ہوتے ہیں وہ آپ کو میچ کرتے ہیں۔ اچھا،
इलेक्शन जीतने के बाद जब आप अंदर हुकूमत में जाते हैं या आप असम्बली में जाते हैं तो आपको वहाँ पर उमूर चलाने के लिए आपको इंतज़ामी इत्तेहाद करना पड़ता है। तो आवाम की भलाई के लिए इंशाअल्लाह अगर जो है अल्लाह ने मौका दिया तो इंतज़ामी इत्तेहाद पर हम इसको कोई मज़ाइका नहीं समझते, लेकिन सियासी विजन और इस हवाले से हमारा इनका कोई इत्तेहाद नहीं है। तो इंशाअल्लाह दुनिया में जितनी भी तहरीकें चली है वो फ़र्द वाहिद ने ही इसको शुरू की है और वो बढ़ती ही गई। आप जो आपके आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो भी जो है ना कोई जो ना शुरू में ही कोई 35-40 सीटें लेकर तो नहीं आए थे। आपका भुट्टो साहब आपके थे, आपके जितने भी लीडर्स रहे उन्होंने एक शुरुआत ली है, माइनर शुरुआत ली है और वो तहरीक बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन हम अपनी आज़ाद हैसियत को हमेशा बरकरार रखेंगे ताकि वो जो सियासी विजन है, जिस चीज़ को हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का जो नौजवान है जिस चीज़ को पिक करे, जिस नज़रिए को पिक करे अपनी कौमी पार्टियों की अपनी शनाख्त बनाने की, तो वो बरकरार रहे। सर हल्का 1 है, काफ़ी मुश्किल हल्का है, यहाँ पर नामी गिरामी सियासी शख्सियात के साथ आपका मुकाबला होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं, आप उनका किस हद तक मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, इनको नामी गिरामी किसने बनाया है? अवाम ने बनाया है। अवाम अगर वोट देती है, अवाम ने अगर वोट दिया तो सीएम, वोट दिया तो सीनियर वज़ीर, वोट दिया डिप्टी स्पीकर। अगर अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया तो कहाँ के नामी गिरामी रह गए? तो ये जो नामी गिरामी का जो लफ्ज़ है हम जैसे सियासी कारकुनों के लिए इंतहाई हम इसको नामुनासिब समझते हैं सियासत में कि ये जो नामी गिरामी जिन लोगों को कहा जाता है तो ये अवाम ही बनाती है और अवाम इंशाअल्लाह इनको मुस्तरद कर देगी, इनकी कोई कारकर्दगी। जी अमूमन ये ख़्याल किया जाता है लोगों की तरफ से, ये राय भी दी जाती है कि जो नामी गिरामी सियासी शख्सियात हैं वो अपनी सहूलत के लिए किसी नौजवान का सहारा लेते हैं कि आप इलेक्शन में खड़े रहें ताकि इससे मुझे सियासी फ़ायदा हो। क्या आप भी किसी के कहने पर खड़े? ना लेके जाओ मुझे दोस्तों की महफिल में, मैं बेअदब हूँ हंसी आ गई तो क्या होगा। जनाब अंजुम साहब, ये जो मामलात है ये प्रोपेगेंडा है, ये नौजवानों का जो वोट है उसको तोड़ने के लिए, ये जो एक नया जो मोमेंटम क्रिएट होने जा रहा है उसको तोड़ने के लिए है। हमने तकरीबन 9 साल हमारे लगे हैं इस फील्ड में, नौजवानी से लेकर अब तक हमने न किसी के डिक्टेशन पर काम किया, न ही किसी के सपोर्ट पर हम सामने। हमारा एक अपना नज़रिया है, हमारा एक अपना मंशूर है, हम उसी पर काम कर रहे हैं। और ये प्रोपेगेंडा हमेशा मुखालिफ इसको फैलाते हैं कि कोई भी नया कैंडिडेट आता है तो उसको यही समझा जाता है क्योंकि वो नया है, उसके वोट बैंक का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो लोग यही समझते हैं कि इनको या तोड़ने के लिए या किसी को जोड़ने के लिए लाया गया, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा अपना भरपूर अपना एजेंडा है, हम भरपूर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ 18 अगस्त वाज़ेह कर देगा कि एक प्रोपेगेंडा के ज़रिए कुछ के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये जो नामी गिरामी जिनको हमारी पब्लिक जो है ना पब्लिक ने बनाया था, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इनको बदतरीन शिकस्त होगी। सर ये बताइएगा कि आपने तोड़ फोड़ की बात की, बड़ी पार्टियों के किन किन लोगों को तोड़ने के लिए काम हो रहा है और कितने लोगों को तोड़ने में आप अभी तक कामयाब हुए? देखें अंजुम साहब, बात यह है कि हम किसी को तोड़ने के लिए नहीं आए, वो लगे रहें अपनी मर्ज़ी में, अपनी धुन में लगे रहें, हम अपना काम कर रहे हैं। जो नौजवान जो भुगत चुका है जिनको, वो हमारी तरफ आ रहा है। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि यार आप शाह साहब के सपोर्टर हैं, आप फलां के सपोर्टर हैं, राजा साहब के हैं, मीर के हैं, पीर के हैं, वज़ीर के हैं, जिसके भी हैं, वो हमारे विजन को कैच कर रहा है और वो हमारी तरफ आ रहा है। तो इसमें सबके ही कटे हैं, राजा साहब के भी कटे हैं, शाह साहब के भी कटे हुए हैं, आपके विलायत साहब के भी काफ़ी लोग हमारी तरफ हैं। तो इंशाअल्लाह ये 18 अगस्त इस चीज़ को साबित कर देगा। 18 अगस्त के हवाले से आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं और आप काफ़ी वसूख और यकीन के साथ कह रहे हैं कि 18 अगस्त को इंतखाबात होंगे? आपके सदर साहब ने और कौंसिल ने मंजूरी दे दिया 18 अगस्त की, तो हम इसी पर बात कर रहे हैं। बेशक ये 28 अगस्त हो जाए या सितंबर हो जाए, जब भी हो जाए इंतखाबात का पोलिंग डे जो भी होगा, इंशाअल्लाह हम अपना भरपूर फैसला करेंगे। घबरा भी रहें, एक फार्मूला ये भी ज़ेर गौर है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सहारा लें। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस मरहले में? हम भरपूर हिमायत करेंगे। जो जदीद सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, बायोमेट्रिक सिस्टम है, उसमें इनके वोटों की ख़रीद व फ़रोख्त रुक जाएगी। अच्छा, जो वोट फोल हो रहे हैं इंशाअल्लाह वो मामलात रुक जाएंगे। तो आवाम भरपूर उसको चांस मिलेगा कि हर बंदा उसका वोट फोल ना हो, वो उसका कार्ड ज़ब्त ना हो, दीगर जितने मामलात हैं आपको पता है जो इलेक्शंस के दौरान होते हैं, तो वो सारे मामलात रुक जाएंगे इंशाअल्लाह। बायोमेट्रिक एक कदर शफ़ाफ सिस्टम है। सर आखिरी सवाल नहीं बल्कि मैं चाहूँगा आप नौजवानों को कोई पैगाम दें। आप ख़ुद नौजवान हैं
اور نوجوان آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ دیکھیں انجم صاحب، ہماری جو ورکنگ رہی ہے وہ نوجوانوں کے سامنے ہے۔ ہم نے 2018 آرڈر جب آیا گلگت بلتستان پر، تب ہم نے رمضان کے دنوں میں گرم تارکول پر بیٹھ کر بھی دھرنے دیے۔ جہاں کہیں آٹے کا مسئلہ پیدا ہوا، بجلی کا مسئلہ ہوا، پچھلے سال آپ کے سامنے سارا ساتھیوں کے سامنے آن بورڈ ہیں وہ، کہ جو بجلی کی بدترین صورتحال تھی اس میں واحد ہماری آواز تھی جو اس پر احتجاج کر رہی تھی۔ آپ کا کوئی ایک ایسا معاملہ ہمارے ہاتھ سے نہیں گیا جس پر عوامی جو آواز ہے اس کو منظر عام پر لانے کے لیے ہماری جد و جہد نہ رہی ہو۔ اور باقی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کی گواہی خود نوجوان دیں گے۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کو انسان اپنے اس میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ کچھ کا تعلق امداد سے ہوتا ہے، لیکن عوام کو ہم نے کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑا، نہ کرونا وائرس لاک ڈاؤن میں ہم نے ان کو پیچھے چھوڑا، نہ ان کے احتجاجات میں جو ان کے عوامی مسائل تھے اس میں ان کا ساتھ چھوڑا۔ ہم نے ہمیشہ نوجوانوں کا ساتھ دیا، اور نوجوانوں کو ہماری اس لیے ضرورت ہے کیونکہ نوجوان بے روزگار رہے۔ ہمارے پاس نوجوانوں کے لیے پورا معاشی پلان موجود ہے، روزگار پلان موجود ہے، اور اس پر ایک اچھا پروگرام ہو سکتا ہے انشاءاللہ جب آپ کے ساتھ دوبارہ پروگرام کریں گے، تفصیلی بات کریں گے، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایسے مختلف ادارے بنے جس میں گلگت بلتستان بینک کا قیام ہے، گلگت بلتستان ٹیکسٹ بک بورڈ کا ہے، گلگت بلتستان بورڈ آف ایگزامینیشن کا ہے، گلگت بلتستان پرنٹنگ پریس کا ہے، جن سے گورنمنٹ بھی کمائے اور گورنمنٹ ان اداروں میں روزگار دے، جس طرح نیٹکو ہمیں کما کر دے بھی رہا ہے گورنمنٹ کو، اور نیٹکو جو ہے نا ملازمتیں بھی دے رہا ہے۔ اسی طرح مائننگ پر جو ہے نا ہم ریفارمز چاہتے ہیں، تو مائننگ کے ذریعے جو ہے نا بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکتا ہے، تو وہاں پر جو ہے نا کمپنیز لگ سکتی ہیں، کمپنیز میں ہمارے نوجوانوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ تو جتنے روزگار کے مواقع آپ فراہم کریں گے نوجوانوں کو، اتنی سہولت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا منشور ہے کہ ہم دیکھتے ہیں گلگت بلتستان سے ہزاروں کی تعداد میں گلگت پاکستان میں جا کر لوگ اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی فیملیز اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ اپنی آدھی جو گھر کی معیشت ہے وہ پنجاب میں، دیگر پاکستان کے مختلف علاقوں میں، ہاسٹلز میں وہ خرچ رہے ہیں، تو ہم ان کی معیشت کو بھی بچانا چاہتے ہیں۔ اور ہمارا یہ واضح منشور ہے انشاءاللہ جس دن اللہ نے ہمیں کامیاب کیا تو ہم حلقہ نمبر 1 میں انشاءاللہ لاء کالج، انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج، ٹیکنیکل کالج اور نرسنگ کالج ہم ان کا قیام کریں گے۔ نوجوانوں کے لیے ہمارے پاس جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہم ان کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری طرف سے، ممبر کی طرف سے سپورٹ حاصل ہوگا سالانہ 50 افراد کو، کہ ان کو ہم وظائف کا اعلان بھی کر دیں گے۔ انشاءاللہ ہم ان کے لیے لڑیں گے، صوبائی حکومت سے بھی، وفاقی حکومت سے بھی، اور ان کو سی ایس ایس کے لیے تیار کریں گے، ان کو صوبائی مقابلاتی امتحانات کے لیے تیار کریں گے۔ خواتین کے لیے بھی روزگار کا ہم جو ہے نا انشاءاللہ اس کے مواقع کے لیے انشاءاللہ فنی سینٹرز ہم اس کا قیام کریں گے۔ تو جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں ان کو سی ایس ایس، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس، آپ کی کمیشن، ان میں ہم ٹرین کریں گے۔ دیکھیں ہم ان کو مچھلی پکڑنا سکھائیں گے۔ میں بھی اگر دوسروں کی طرح جھوٹ بولوں کہ میں آپ کو جو ہے نا مچھلی کھلاؤں گا تو وہ کھا کر آپ ختم، میں آپ کو پکڑنا سکھاؤں گا، میں جو ہے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو موقع دوں گا، آپ اویل کریں اس موقع کو۔ سی ایس ایس کے لیے آپ کو اپرچونٹی حاصل ہوگی۔ نرسنگ کالجز بنیں گے وہاں پر، اب تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جن پر ہم اپنا واضح پروگرام ایجنڈا رکھتے ہیں۔ عباس سفیر صاحب سے آج ہماری بات ہوئی۔ عباس سفیر صاحب اپنی جیت کے لیے پرعزم ہے، اور نوجوانوں کو ان کا یہ پیغام ہے کہ اب تبدیلی کا وقت آ چکا ہے۔ حقیقی معنوں میں تبدیلی تب آئے گی جب نوجوان جو ہے اپنے حقوق کے لیے کمر کس لیں گے۔ اپنے میزبان محمد علی انجم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔